السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اللہ کا شکر ہے سوسائٹی کا اکاؤنٹ اب اوپن ہو چکا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات جتنا ہو سکے مساجد کے لیے، مکاتب کے لیے، تعلیمی نظام کے لیے اور مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے جتنا ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو الگ الگ اکاؤنٹس نمبر دے دیے جائیں گے جتنا پاسبل ہو سکے۔ یہ ضروری نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی دیکھنی ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھنی ہوتی۔ آپ 1 روپیہ دے رہے ہو، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، میرا بندہ کس دل کے ساتھ دے رہا ہے، کس تڑپ کے ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ 1 کروڑ کوئی دے رہا ہے لیکن شو بازی کے لیے دے رہا ہے، واہی کے لیے دے رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے رہا ہے لیکن کوالٹی کے ساتھ دے رہا ہے، اللہ کی محبت میں دے رہا ہے۔ 100 روپے روز کمانے والا 2 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک ان کروڑوں روپے سے بہتر ہیں جو بے ایمانی کے ساتھ ہوں یا شو بازی کے لیے ہوں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے تعاون کریں، اور انشاءاللہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، اس کے کیا مقاصد ہیں اور سوسائٹی کیا کام انجام دے رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک الگ سے کلپ بنا کر پوری ڈیٹیلز ملیں گی۔ پہلا سوال یونٹی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج سنڈے کمنٹ باکس میں دیکھیے اپنا نام لکھ کے بھیجا کریں۔ جب آپ سوال بھیجیں نا تو اس میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر بھیجا کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے سوال پوچھنے کا۔ تو انہوں نے پوچھا ہے بہرحال کہ سنڈے کمنٹ باکس میں اس کا آنسر دیجئے، کیا عورتیں مردوں کا ویڈیو دیکھ کے تجوید، گرامر وغیرہ سیکھ سکتی ہیں؟ کہ اس میں کوئی پردے کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے مرد حضرات کی جو علماء اکرام ہوتے ہیں، جو مفتیان عظام ہوتے ہیں، قرہ حضرات ہوتے ہیں، ان کی کلپ دیکھ کر تجوید بھی سیکھ سکتی ہیں، قرآن بھی سیکھ سکتی ہیں، مسائل بھی سیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، آپ دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ارشد حسین پوچھتے ہیں ہمارے یہاں کوئی مسجد نہیں ہے، مسلم آبادی بھی غیر مسلم سے بہت کم ہے، ہم نے یہاں تک ہال ٹائپ بنایا ہے، ہم نے یہاں ایک ہال ٹائپ بنایا ہوا ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، قاری صاحب بھی رکھے ہوئے ہیں، ہمیں مسجد کے لیے کوئی راستہ بتائیں، یہاں مسجد کیسے قائم کی جائے۔ ارشد حسین ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، اور آپ جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں کہ مسجد نہیں تھی لیکن آپ نے وہاں ہال بنا دی ہے، واقعی قابل تعریف ہے۔ ارشد حسین صاحب، آپ نے جو ہے نا وہ اپنے سٹی کا نام نہیں لکھا ہے اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں دیا ہے۔ میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیہات میں اگر مسجد نہیں ہے یا مکتب نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، یعنی بچوں کی ایجوکیشن، دین کی ایجوکیشن ہو چاہے دنیا کی ایجوکیشن ہو، ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف فیروز آباد میں ہی کام کر رہا ہوں، بلکہ میری کوشش، میری نیت توکل علی اللہ، 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے بھروسے میں ہر کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پھر میرے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے۔ تو میں نے یہ اعلان کافی دن پہلے کیا تھا کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی تعلیمی نظام نہیں ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم سب لوگ، میں خود بھی آؤں گا اور جتنے بھی ٹیم کے لوگ ہیں وہ سارے لوگ آپ کے ایریے میں آئیں گے۔ اگر مسجد نہیں ہوگی تو مسجد کا انتظام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسکول نہیں ہوگا تو اسکول کی کوشش کی جائے گی، مدرسہ نہیں ہوگا، بہرحال ایجوکیشن کی لائن سے اگر کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہوگا تو وہ ذریعہ بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مسلم معاشرے میں ایجوکیشن ہو، اور دینی اور دنیا کا ہر طرح کا نظام مسلم معاشرے میں، قصبے میں، گاؤں میں ہونا چاہیے جہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں askam.qasmi@gmail.com پر، آپ مجھے میل کر سکتے ہیں، اپنا نمبر سینڈ کریے، انشاءاللہ آپ سے کال کے ذریعے کانٹیکٹ کر لیا جائے گا۔ سائدہ انجم پوچھتی ہیں میں ابھی تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی لیکن 1 ہفتے سے گھٹنے گھس جانے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو بولا ہے، مجھے بالکل بھی سیٹسفیکیشن نہیں ملتا لیکن مجبوری ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نیند بھی بہت آتی ہے، کئی بار تو مجھے دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے، مفتی صاحب میری نماز کا اجر بہت کم ملے گا؟ نہیں، آپ کو اجر زیادہ ملے گا کیونکہ آپ نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں، پریشانی ہے لیکن اللہ کی محبت میں آپ نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ اللہ کو یہی تو پسند ہے کہ بندے کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کر رہا ہے، اس پرابلم کو بھی برداشت کر رہا ہے، اللہ کو یہی تو پسند ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے،
اور مجبوری میں اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، جیسا آپ نے لکھا ہے کہ گھٹنوں میں پرابلم ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو آپ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو یہ مجبوری ہے۔ اور مجبوری میں اگر کوئی نماز چیئر پر بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے تو اس سے اجر کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی پرابلم میں آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں تو یہ پرابلم اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ کہتے ہیں نا بیماری رحمت بھی ہے اور بیماری زحمت بھی ہے، تو کون سی بیماری زحمت ہے؟ کون سی بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے؟ وہ بیماری جس میں آپ اللہ سے دور ہو جائیں، عبادت سے دور ہو جائیں۔ آپ پہلے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، بیماری آ گئی، اب آپ 5 ٹائم کی نماز غائب آپ کی۔ اللہ کی تسبیح آپ کرتے تھے، وہ تسبیح غائب۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی غائب۔ یہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے۔ اور جس بیماری میں عبادت بڑھ جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، عبادتیں بڑھ جائیں، نمازیں بڑھ جائیں، تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیماری کے میں نے ٹائپ سی بتا دیے۔ آپ تو ماشاءاللہ نماز میں نیند آ جاتی ہے تو دوبارہ بھی پڑھتی ہیں۔ میری بہن، آپ یقین مانیے کہ اللہ کو آپ کا یہ عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ یہی تو اللہ چاہتا ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بیماری کے ذریعے، کہ میرا بندہ میری طرف آتا ہے، میرے سے دور چلا جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیار سے دیکھتا ہے، پیار کی نظر اس پر فرماتا ہے، رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، دیندار لوگوں پر زیادہ پرابلمس آتی ہیں، تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر جو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ تو دینداری کے راستے میں تو یہ مصیبتیں، آزمائشیں تو لگی رہتی ہیں۔ ان آزمائشوں پر ہی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے مقام عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نیند بہت آتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سب سے پہلے فرض پڑھ لیا کریں، سنت اور نفل بعد میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ وضو باقی رہے تو جو سنت موقدہ ہیں صرف ان کو پڑھ لیں، جو سنت غیر موقدہ ہے اور نفل ہے چاہیں تو ان کو پڑھیں، پرابلم زیادہ ہے تو ان کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ چاکلیٹ گیمنگ، نام نہیں لکھتے آپ لوگ، سوال لکھتے ہیں لیکن نام نہیں لکھتے، اسی لیے نام لکھا کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس شہر سے ہیں، آپ اس سٹی سے ہیں۔ کل کو میں اس سٹی میں گیا، اس شہر میں میرا جانا ہوا تو اس بہانے میں آپ سے رابطہ تو بھی کر سکوں گا نا۔ چاکلیٹ گیمنگ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ میرے نانا کی طبیعت بہت خراب ہے، گھر پہ سب لوگ پریشان ہیں، آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ دعا کریں بھائی، اور اس وقت جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نانا کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور جو چیز ان کے نانا کے حق میں بہتر ہو وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ دعا کریں سبھی لوگ، ٹھیک ہے؟ سب لوگ پریشان ہیں، آپ بتائیے ہم لوگ کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ صبح درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھیں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے نانا کے لیے دعا کریں، اور 41 مرتبہ لمد شریف پانی پر دم کر کے دوا بھی اسی پانی سے کھلائیں اور وہی پانی اپنے نانا جان کو پلائیں۔ نوشاد خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کی کلپ دیکھتی ہوں، میرا ایک سوال ہے، ہم بستری کے آدھے گھنٹے کے بعد میں نہا کے قرآن نماز پڑھ سکتی ہوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے کے بعد عورتیں پاک ہوتی ہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد پاک کیوں ہوں گی بھائی؟ ناپاک جب آپ ہو گئے نا تو جیسے ہی آپ غسل کر لو گے پاک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے پیریڈ ٹائم ہوتا ہے، پیریڈ ٹائم میں بس مسئلہ یہ ہے کہ جب پیریڈ بند ہو جائے گا اب غسل کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کوئی ناپاکی ایسی نہیں ہے کہ آپ غسل کرو تو وہ ختم نہیں ہوگی، وہ 3 گھنٹے کے بعد ہی ہوگی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم بستری میاں بیوی کرتے ہیں، ہم بستری کرنے کے بعد جب آپ غسل کر لو گے تبھی آپ پاک ہو جاؤ گے۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن نماز پڑھ سکتی ہوں، بالکل پڑھ سکتی ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے کے بعد عورتیں پاک ہوتی ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، اس کے پہلے نہا لیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے، غلط، بالکل غلط۔ مسٹر ملک پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مجھے آپ کی سبھی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ کو اور ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ میں یہ سوالات 4 بار کر چکا ہوں، پلیز اب کی بار لے لیں میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، سر کے بالوں پر کوئی ڈائی کلر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بال سفید ہوتے ہیں عمر کی وجہ سے، کہ عمر زیادہ ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب بال سفید ہو گئے، آپ ڈائی کرا رہے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ڈائی نہیں کرانا چاہیے۔ ہاں مہندی لگا سکتے ہیں، آپ کی ایج کم ہے، ابھی آپ نوجوان ہیں، 25-30 سال کی آپ کی عمر ہے، تب بھی بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مہندی کے ذریعے اپنے بالوں کو کلر کریں، مہندی کے ذریعے اپنے بالوں کو کالا کریں اور کلر کریں، ٹھیک ہے نا، جو مہندی آج کل آتی ہیں۔
اور ڈائی اگر آپ کرا رہے ہیں تو ڈائی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ڈائی ایسی ہونا چاہیے جو اس کی لیئر ایسی ہونا چاہیے ڈائی کی کہ جو پانی کو بالوں تک پہنچنے سے روکے نہ، تاکہ آپ ڈائی اگر کرا بھی لیں گے تو غسل کریں گے، وضو کریں گے تو آپ کا غسل وضو ہو جائے۔ اب یہ چیک کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ چیک کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ کسی بھی کاغذ پر وہ ڈائی لگائیں اور جب وہ سوکھ جائے تو اس پر پانی ڈالیں۔ اگر وہ پانی پار ہو جاتا ہے کاغذ سے نیچے تو یہ ڈائی ایسی ہے جو پانی کو روکتی نہیں ہے، اس کی لیئر۔ اور اگر کوئی ڈائی ایسی ہے جو پانی کو، اس کی لیئر جو ہے نا وہ پانی کو جانے سے روک دیتی ہے، تو پھر ایسی ڈائی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دوسرا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو عورتوں کو بال دفنانے تو شب بارات سے پہلے ہی دفنانے ہیں یا کبھی بھی دفنا سکتے ہیں، بالوں کو دفنایا کیوں جائے گا؟ دیکھیے، بالوں کو دفنانا اور ناخنوں کو دفنانا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور اعضائے انسان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، یعنی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے ان کی۔ اسی وجہ سے ناخن ہو، بال ہوں، تو بہتر طریقہ یہ ان کو آپ دفن کر دیں یا دریا میں بہا دیں۔ اب آج کل کے ٹائم میں بھائی فلیٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، تو وہاں کوئی دفنانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، مٹی نہیں ہوتی، کوئی نہر آس پاس نہیں ہوتی، تو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو گملوں میں ڈال دیں، ہے نا؟ بس یہ کہ نجاست والی جگہ پر نہ ڈالیں، گندگی میں نہ ڈالیں، کیونکہ انسان جس طرح سے اشرف ہے اسی طرح سے انسان کے اعضاء بھی اشرف ہیں۔ ناخن، بال، کوئی اور چیز، یہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں سارے اشرف ہیں، اسی لیے ان کی بھی حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے تو آپ اس کو کوڑے دان میں بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اس میں اتنا ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، اتنا پرابلم میں پڑنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عورتوں کے بال دفنانے کا بس یہی مسئلہ ہے، اگر دفن کر سکتے ہو تو کر دو، کوئی نہر میں ڈال سکتے ہو اور ڈال دو، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹینشن میں پڑے رہو، ارے بال لے کے اب آپ بیٹھے ہو، کہاں جانا ہے، کہاں دفنانا ہے، اور صاحب آپ ٹینشن میں پڑ جاؤ، دفنانے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ کہیں بھی چھت پہ ڈال دو، کوڑے دان میں ڈال دو، جو جھریاں ہوتی ہیں وہاں رکھ دو، کوئی دقت نہیں ہے، اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ 12 اور یہ کیا لکھا ہے آپ نے، شب بارات سے پہلے اور بعد میں، کوئی دقت نہیں ہے، جب چاہو آپ کہیں بھی ڈالو، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ روبینہ منصوری پوچھتی ہیں مفتی صاحب، عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ کب ہے؟ رمضان، شوال، یہ ذی قعدہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ذی الحجہ اگلا والا مہینہ ہے، اس سے اگلا والا مہینہ جس میں عید الاضحیٰ پڑتی ہے نا، وہ عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عشرہ ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، جس دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عشرہ ذی الحجہ، ٹھیک ہے نا؟ محمد عمیر پوچھتے ہیں، السلام علیکم بھائی، جیسے کوئی حج کرنے گیا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا تو کیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، اب حج سے واپس ہونے تک یہ پورے ٹائم میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے، یہ کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیے، آپ حالت احرام میں ہیں نا، تو حالت احرام میں آپ جب تک ہیں تب تک آپ اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے حج تمتع کا ارادہ کیا اور عمرے کا جو احرام تھا، عمرہ آپ نے مکمل کر لیا، آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حج کا احرام باندھنے سے پہلے تک آپ میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا تو پھر آپ میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر آپ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو گئے تو آپ بیوی سے آپ ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یعنی میاں بیوی طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں تب بھی ہم بستر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ مسائل ہیں، اس کو آپ کو سیکھنا چاہیے۔ توقیر رضا اگلا سوال پوچھتے ہیں، اگر ایک لڑکی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اپنی طرف سے اللہ سے دعا کیسے مانگ سکتی ہے یا کیا کر سکتی ہے؟ دعائیں مانگ سکتی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے انگیز جانا، بھاگ جانا اور اپنی چلانا، یہ طریقے درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دعا مانگ سکتی ہیں۔ اچھا، دعا کیسے مانگیں؟ دعا ایک طریقہ تو ہوتا ہے ہم لوگ جیسے مانگتے ہیں، وہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہم لوگ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہمیں کوئی پسند آ رہا ہے، اے اللہ میری اس سے شادی کروا دے، اللہ میری اس سے شادی کروا دے، یعنی شادی اس سے بس کروا دے، یہ دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے مناسب ہے، کیا چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں کے حال جاننے والا ہے، تو اگلا پچھلا سب جاننے والا ہے، تیرے سامنے تو ہر چیز آیا ہے، تو
ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہو تو وہ مجھے عطا فرما دے, اس سے میرا نکاح کروا دے, اور اگر وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کی خواہش میرے دل سے ختم فرما دے, اور جو میرے لیے بہتر ہو وہ فیصلے فرما دے. اس طرح سے ہمیں دعا کرنا چاہیے, اور یہی دعا کرنے کا صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے آپ دعا کر سکتے ہیں. کوئی بھی لڑکی لڑکا آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ ایسے دعا کریں. ہنا علی پوچھتی ہیں میرے شوہر مغرب تک گھر پہ آ جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ میک اپ میں رہوں. عشاء کی نماز رہ جاتی ہے, وہ مجھے میک اپ میں پسند کرتے ہیں, کیا کروں؟ تو میک اپ میں کوئی ایسا تھوڑی نہ ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی, ہے نا. میک اپ آپ وضو کرنے کے بعد کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد آپ نے میک اپ کر لیا, اب جو ہے نا وہ آپ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. میک اپ میں خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نماز ہوگی نہیں, یہ غلط ہے. آپ وضو کرنے کے بعد میک اپ کریں, اور اگر میک اپ کر بھی لیا ہے تو بہرحال اپنے ہسبینڈ کو آپ یہ سمجھائیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے, نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے, آپ کو بھی پڑھنی ہے. نماز کے لیے تو اللہ کو راضی کرنے, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں تو اگر کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی قربانی دینے پڑی تو دینا چاہیے. میک اپ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نماز کا ٹائم ہو جائے آپ وضو کریں, میک اپ دھلے تو دھل جائے, پھر دوبارہ کر لو, کیا جا رہا ہے, لیکن نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی بات ہے. اور لیکن بہرحال نماز نہیں چھوڑی جائے گی. شوہر پھر کتنے ہی ناراض ہو لیکن نماز میں سمجھوتا نہیں ہوگا. شوہر کی اطاعت جب تک جائز ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم نہ دے. بعض خواتین کہتی ہیں نا کہ وہ ہمارا شوہر جو ہے نا وہ برقع نہیں اوڑھنے دیتے, کیا کریں؟ اب شوہر کی اطاعت تو کرنا لازمی ہے. بھائی شوہر کی اطاعت ان کاموں میں لازمی ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کو نہیں کہتا ہے. تو آپ کے شوہر آپ کو پسند کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بن سور کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ عشاء کی نماز بہرحال پڑھیں گی. وضو کر کے آپ میک اپ کریں تو ویسے ہی پڑھ سکتی ہیں آپ کا اگر وضو ہے, اور اگر وضو نہیں ہے تو بہرحال نماز تو آپ کو پڑھنا پڑے گی. عادل اشفاق پوچھتے ہیں پچھلے کئی سنڈے کمنٹ باکس میں نے سوالات پوچھے پر شاید سوال زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا سوال شامل نہیں ہو پایا. اس بار آپ سے خصوصاً درخواست ہے پلیز میرے سوالوں کو شامل کر لیجئے. نمبر 1, گھٹنے کھلے ہونے کی صورت میں درود پاک, آیت الکرسی, سورہ فاتحہ یا پھر تسبیح فاطمی پڑھنا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے گھٹنوں کو کور کرنا یہ فرض ہے, ضروری ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک گھٹنے کور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کوئی ایسا ڈریس پہنے ہوئے ہیں جس سے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں تو یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ کوئی بھی ڈریس پہنے ہوئے ہیں تو ایسی ہونا چاہیے جس سے گھٹنے کور ہو جائیں. اگر آپ ہاف لوور پہنے ہوئے ہیں تو بہرحال گھٹنے کور ہونا چاہیے, اس کو اتنا بڑا بنوائیں. مصیبت کیا آ رہی ہے یار اگر گھٹنے کور ہو جائیں گے تو. رہی بات درود پاک, آیت الکرسی, سورہ فاتحہ یا پھر تسبیح فاطمی, تو یہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ایک گناہ ہے, گھٹنوں کو کھلے رکھنا یہ ایک گناہ ہے. اس گناہ کے ساتھ آپ پھر درود پاک پڑھو تو یہ ظاہر ہے یہ بھی غلط ہوگا. اسی لیے ہر چیز کو سلیقے اور ادب کے ساتھ پڑھیں. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, درود پاک پڑھ لیں, اول تو ایسے کپڑے ہی نہیں پہننا چاہیے, اور اگر ایسے کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں تو اپنے آپ اس کے اوپر کچھ ٹاول وغیرہ رکھ لیں تاکہ گھٹنے کور ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں. مزار پر حاضری لگانا کیسا ہے؟ جواب کا منتظر آپ کا بھائی عادل اشفاق فرام نانپڑا ڈسٹرکٹ بہرائچ یوپی. دیکھیے مسجد سے مزار پر حاضری لگانے سے زیادہ ضروری ہے آپ مسجد میں حاضری لگائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نمازیں تم لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہیں. 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں. یعنی اگر 5 وقت آپ مسجد میں حاضری نہیں لگاؤ گے تو گنہ گار ہو گئے, اور سب سے پہلے آخرت میں نماز کا حساب ہوگا. نماز اگر صحیح نکلی تو باقی سارے اعمال بھی صحیح نکلیں گے. اور بے نمازی کی نحوست بہت خطرناک ہے. بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال فاسق ضرور ہو جاتا ہے جو شخص نماز چھوڑتا ہے. اب عجیب مسلمانوں کی کیا کہہ سکتے ہیں, جہالت کہیں آپ یا نادانی کہیں یا جو ہے وہ یہ کہیں کہ مسلمان بے حس ہو گیا ہے, اس کو اپنے رسول کے احکام اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. اب مزار پر حاضری لگانے کا تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے مسجد میں 5 وقت حاضری لگانے کا حکم دیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے میرے بھائی مزار پر حاضری لگانا نہ سنت ہے
نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسجد میں حاضری لگانا فرض ہے۔ اگر آپ مسجد میں حاضری نہیں لگاؤ گے تو جہنم پکی ہے، لیکن اگر آپ مزار پر حاضری نہیں لگاؤ گے اور مسجد میں حاضری لگانے والے ہو تو جنت پکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوال ہی غیر ضروری ہے۔ مزار کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے مزار پر حاضری لگانا۔ بزرگوں کے مزارات پر اگر آپ جاتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کل جو مزار پر جو ہے نا کتنی خرافاتیں ہوتی ہیں، بے پردگی عام ہے۔ اور اگر آپ مزار کے اندر جاؤ گے نا تو جو اس کے مجاورین ہوتے ہیں نا، جو مزار کے، زبردستی آپ کا سر پکڑ کے آپ سے سجدہ کروائیں گے۔ اگر آپ سجدہ نہیں کرو گے تو آپ کو خوخار نظروں سے دیکھا جائے گا اور آپ کو وہابی سمجھا جائے گا۔ پھر بے پردگی عام ہے، مرد عورت سب بے پردہ ہیں، ہے نا؟ عورتیں بالکل بے پردہ ہیں، بالکل بے پردہ۔ اور کیا خرافاتیں نہیں ہوتی ہیں، ڈھول طبلے بھی بج رہے ہیں، طواف بھی چل رہا ہے مزاروں کا۔ تو یہ ساری خرافاتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مزار پر نہیں جانا چاہیے۔ مسجدوں میں چکر لگاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے مسجد میں چکر لگانا۔ 5 وقت مسجدوں میں جا کے چکر لگاؤ، رات میں تہجد پڑھو۔ یہ ساری چیزیں سنت ہیں، جو کام سنت ہے ان کی طرف ہم فوکس کریں۔ یہ چیزیں نہ سنت ہے نہ واجب میں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور تسلی بھی ہو گئی ہوگی۔ اگلا سوال ایک پوچھا گیا ہے اور انہوں نے کیا ہے کہ میرا نام نہ بتائیں، آپ پلیز میرا نام نہ بتائیں۔ ہم کئی بار سوال کر چکے ہیں، ہماری جیٹ اور جٹھانی بہت جھگڑا کرتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور اماں ساس سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، ان سے بولتے نہیں ہیں۔ میرے گھر میں باہر کے لوگوں کو بلا کر مارنے کی بھی کوشش کی ہے، بہت پریشان کرتے ہیں، پھر جھگڑا ہوتا ہے، تو ایسے میں ان کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا چاہیے، میں یہی جاننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، جھگڑا جب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا ان لوگوں کے بیچ چل رہا ہے، اور اگر وہ لوگ سمجھنے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور جھگڑا چلتے وقت وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتے، بعد میں سمجھ سکتے ہیں تو بعد میں سمجھاؤ۔ اور اگر ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں ہوتے ہی نہیں ہے، جب آپ ان کو سمجھاؤ گی تب وہ بھڑک جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے سر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، اسی لیے پھر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کسی کو بھی سائیڈ آپ نہ لیں، نہ آپ جیٹ کی لیں نہ جٹھانی کی لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو لڑو کو ایک ہو جائیں گے، پھر کچھ دن بعد ان کی عادت یہی ہے، پھر جھگڑا کریں گے، پھر ایک ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے سائیڈ وغیرہ لینے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ کیسے رشتہ رکھنا چاہیے، رشتہ ایسی رکھنا چاہیے جب وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنے چلے جاؤ، نظر آ جائیں تو سلام دعا کر لو، بولیں تو بول لو، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کوئی پرابلم آ جائے تو پوچھ لو بھائی خیریت ہے، کچھ بناؤ تو کبھی کبھی بھجوا دو۔ اور زیادہ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گٹرگو کرنے کے لیے آپ ان کے پاس چلے جاؤ، تو صحیح ہے تو غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کی عادت یہ ہے کہ وہ آپ سے بھی جھگڑ لیتے ہیں تو پھر ان سے ایک دوری اختیار کرو، بس ایک لمٹ تک ان سے تعلق رکھو۔ سلام کر لیا، بیمار ہو گئے تو عیادت کر لی، اسی کو شریعت نے کہا ہے کہ رشتہ داری کو نبھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو پوچھ لو، لڑائی جھگڑے ہو جائیں، سرر پھٹ جائے تو پٹی باندھنے چلے جاؤ، بس یہ مت کہو کہ تم غلط تھیں تم صحیح تھیں، تم لوگ جھگڑتے کیوں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو سمجھاؤ، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جیٹ جٹھانی اتنا جھگڑتے ہیں تو بہرحال اگر وہ الگ رہتے ہیں تو ان کو الگ رہنا، تو وہ کچھ بھی کریں، زیادہ آپ لوگ ٹینشن مت لو، ان کا معاملہ ہے وہ جانیں۔ اور اگر سمجھ سکتے ہوں، سمجھدار ہوں، تو ان کو سمجھاؤ محبت سے کہ بھئی دیکھو کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں جھگڑتے ہو، پیار سے سمجھاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث سے سناؤ کہ جھگڑا کرنے سے کتنی بڑی نحوست آتی ہے، اور کیسے اللہ کی رحمت سے جھگڑا کرنے والے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ بتاؤ، مجھے امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اسلامک چینل پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ شرٹ کو پینٹ کے اندر کرنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے یا حرام ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی ہوئی جو شرٹ ہے اس کو آپ باہر کر لیں، لیکن اگر ان کر کے بھی کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ حرام نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ٹربل فری لائف، مفتی صاحب آپ آج اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ باقی آپ کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں آپ پیار سے بتاتے ہیں، آج اتنے ہائپر کیوں ہو؟ میں کیوں ہائپر ہو رہا ہوں؟ میں تو ہائپر نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں آپ کو کیوں ایسا لگا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جانے آپ کو ایسا کیوں لگا۔ میں تو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ ہاں، جب کوئی دین کے خلاف کوئی بات دیکھتے تھے حضور، اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہوتے وہ دیکھتے تھے تو حضور غیظ میں آ جاتے تھے، غضب میں آ جاتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔
میں آپ لوگوں سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ آپ لوگوں کے ذریعے تو رونق ہے سنڈے کمنٹ باکس کی. آپ ہی لوگوں سے اگر ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیا، پھر تو سنڈے کمنٹ باکس پھیکا ہو جائے گا نا. نازش فاطمہ پوچھتی ہے مفتی صاحب میں پہلے کئی دفعہ آپ سے پوچھ چکی ہوں، اب پھر سے پوچھ رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہ ہو. میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے اس کا نام محمد زیان اشرف سوچا تھا، پھر وہی نام رکھ دیا. مگر کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے ہیں، جس میں کچھ مسجد کے مولانا صاحب بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ زیان تو کوئی نام نہیں ہوتا، زیان ہوتا ہے، زیان بھی ہوتا ہے، خوبصورت چمکدار ہے نا. تو زیان تو نہیں ہے لیکن زیان ہے، زیان ہے، یہ آپ رکھ لیں. میں نے اس کی پیدائش کے وقت آپ سے یہ سوال کیا تھا مفتی صاحب میرے ڈاؤٹ کو بھی کلیئر کر دیں، جزاکم اللہ خیرہ. اچھا زیان ٹھیک ہے، اسے زیان کر لیں. آپ زیان نہیں ہوگا، میرے خیال میں وہ زیان ہی رکھا ہوگا آپ نے، شاید آپ نے زیان لکھ دیا ہے، زیان نہیں ہے، زیان ہوگا یا زیان ہوگا. ٹھیک ہے. ناظر انصاری مفتی صاحب جواب دینے کے لیے شکریہ. آپ کو کال کرنا ہو تو کس نمبر پر کریں؟ ناظر انصاری اگر آپ مجھ سے کال پر بات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے نمبر اوپنلی میں نہیں دے سکتا. 9045500688 والا جو نمبر ہے نا وہ میرا پرسنل نمبر تھا، اور یہ جو میرا نمبر ہے 2006 یا 7 کا نمبر تھا، وہ اتفاق سے وہ یوٹیوب پر شو ہو گیا. یہ سمجھ لیں کہ وہ نمبر میرا اب رہا ہی نہیں، مجھے آف رکھنا پڑتا ہے زیادہ تر وقت میں. کبھی کبھی جب میں فری ہوتا ہوں تو اس کو آن کر لیتا ہوں، کیونکہ اوپنلی میں نمبر نہیں دے سکتا، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح. اگر میں 24 گھنٹے اس نمبر کو اوپن کروں گا اور آپ کے کال ریسیو کروں گا تو شاید مجھے کھانے کا بھی وقت نہ ملے. ہر منٹ پر کال آتا ہے، اور کال جتنی دیر میں کال پر بات کرتا ہوں بہت ساری کالز ویٹنگ پر لگی رہتی ہیں، تو میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ مجھے میل کیجیے askam@gmail.com پر، اور اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر مجھے سینڈ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو کال بیک کروں گا. خانم پوچھتے ہیں آج کل بازار میں کھانے پینے کی چیزوں میں خنزیر کی چربی آ رہی ہے، اس سے کیسے بچیں؟ اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کن کن چیزوں میں خنزیر کی چربی آ رہی ہے، تو اب اس سے کیسے بچا جائے؟ پلیز ریپلائی ضرور دیجیے گا. دیکھیے یہ بات ایک چلی چلائی بات ہے، کوئی بھی چیز محض شک کی بیس پر، وہم کی بنیاد پر حرام نہیں ہوتی ہے. یہ خبر آ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے لکھا بازار میں کھانے پینے کی چیزوں میں آ رہی ہیں میں خنزیر کی چربی آ رہی ہے، یہ صرف ایک خبر ہے، آپ نے سنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی چیز کے بارے میں ایسی خبر ہو تو وہ چیز صرف خبر سے اور شک سے حرام نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ کو یقین کے ساتھ پتہ چل جائے کہ یہ چیز جو ہے نا اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے، تو اب وہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہو جائے گی کھانا. اب یہ کیسے پتہ کریں کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو اگر یقین کے ساتھ جب پتہ چل جائے کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے تب وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی. ورنہ محض شک کے بیس پر کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں بس بات چلی ہوئی ہے، کسی نے کہہ دیا، جیسے کہ چاؤمین کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوتی ہے، تو وہ بات ہے بس ایک، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. تو پروف جب تک نہیں ہوگا وہ چیز حرام نہیں ہوگی. رہی بات یہ کہ ایسی چیزیں جو ہیں نا جن میں شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، تو آپ نہیں، آپ کی طبیعت ہو رہی تو مت کھائیے آپ، لیکن بہرحال وہ حرام نہیں ہوگی. آپ میرے استاد ہیں، مجھے آپ سے ایک سوال بات پوچھنی ہے، پلیز جواب ضرور دیجیے گا، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر. سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی بھی کام کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی، آپ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو میرے لیے بہتر ہو اللہ وہ فیصلے فرما دینا. ٹھیک ہے. غلام وارث آفیشل، یا اسی طرح سے صلاۃ الحاجت بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے. اچھا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور استخارے کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب غلام وارث آفیشل پوچھتے ہیں گوشت کھانا کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے غیر مسلم پوچھتے ہیں یدی ثابت ہے تو نبی تو جانوروں آدی سب پر رحمت بن کر آئے تھے. پلیز آنسر. دیکھیے آپ سے غیر مسلم پوچھتے ہیں کہ گوشت کھانا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ ان سے ہی پوچھیں نا کہ بھائی تو کہہ رہا ہے نا کہ گوشت کھانا ثابت نہیں ہے، تو تو یہ بتا کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے یہ کہاں سے ثابت ہے، آپ اس سے پوچھو. اور ڈیٹیل میں اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بہت ساری کلپس ہیں، اور انہوں نے تقریباً آدھے پون گھنٹے کی اس پر بحث کی ہے، بہت زبردست، شاندار. جو غیر مسلم یہ کہتے ہیں نا کہ گوشت کھانا ثابت نہیں ہے، خود ان کے جو بڑے بڑے مہاتما گزرے ہیں، رشی منی گزرے ہیں، اور جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں، وہ خود بھی گوشت کھایا کرتے تھے. تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی وہ کلپ ضرور دیکھیے گا، آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں کہ گوشت کھانا کہاں سے ثابت ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، تو وہ ان کی پوری ایک کلپ ہے، اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ پائے گا. رہی بات یہ
کہ نبی تو جانوروں آدی سب پر رحمت بن کر آئے تھے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو بھگوان بھی تو رحیم ہے نا۔ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ بھگوان جو ہے نا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے، کرم کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر بھگوان اپنے بندوں کو بیماریاں کیوں دیتا ہے؟ بھگوان جو ہے موت کیوں دیتا ہے؟ موت کی تکلیف کتنی خطرناک ہوتی ہے، لیکن بھگوان اپنے بندوں کو موت بھی دیتا ہے۔ تو جب بھگوان اپنے بندوں کو موت دیتا ہے، اپنے بندوں کو تکلیف دیتا ہے، تو کیا بھگوان ظالم ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا جو ہم سب کو بنانے والا ہے وہ ظالم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا بھئی، اللہ کا ایک قانون ہے، خدا کا یہ قانون ہے۔ اب اس قانون کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اس سے نبی کی رحمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نبی تو رحیم ہے، نہیں نبی تو کریم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ وہ کلپ دیکھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہی باقی نہیں رہے گا۔ مجاز چیکو پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلیز یہ بتائیں کہ فوڈس جب کھائیں تو کیا لائٹ میں کھانا چاہیے یا اندھیرے میں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اس کو لائٹ میں ہی کھانا چاہیے، اتنی لائٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہو اس میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے، اس میں کوئی کوڑا کرکٹ تو نہیں ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو پانی اگر پیو رات میں تو پہلے چیک کر لو کہ اس پانی میں کچھ ہے تو نہیں۔ اسی طرح سے کھانے کا حکم ہوگا، کوئی بھی چیز آپ کھائیں تو لائٹ جلا کر کھائیں، اتنا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو لقمہ آپ اندر منہ میں لے جا رہے ہو اس میں کوئی کیڑا اور کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ بہت ساری چیزیں اندھیرے میں کھانے کی وجہ سے پیٹ میں چلی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور پھر بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ افروز جمعدار پوچھتے ہیں کچن میں تو چیٹیاں بہت تکلیف دیتی ہیں، پورے کھانے میں گھس جاتی ہیں۔ تکلیف لکھا ہے انہوں نے، چھوٹے کاف سے آتا ہے تکلیف۔ کچن میں چیٹیاں اگر بہت زیادہ ہیں تو آپ بھگا دیجیے انہیں، کیا دقت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دیے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، کچھ اچھے کمنٹ بھی کر دیا کریں اپنے بارے میں، میرے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔